مٹی رہ جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس زور کی بارش آئے، زور کمی آئے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور پتھر بالکل صاف ہو جائے، ایک ذرا بھی مٹی کا اوپر نہ بچے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ریاکاری کے لیے صدقہ دینے والے، اے صدقہ دے کر اذیت پہنچانے والے، اے صدقہ دے کر احسان جتلانے والے، تیرا صدقہ بھی ذرا بھر بھی ثواب نہ بچے گا۔ جیسے پتھر کی چٹان پر ریت کا ذرہ نہیں بچتا پانی کی وجہ سے، ایسی ریا اور اذیت کی وجہ سے تیرے صدقے کا ثواب بھی نہیں بچتا، ضائع ہو جائے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو بھی عمل کیا ذرا بھر بھی اس کا اجر نہ ملے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ جائیں جی سورۃ الکہف کے آخر میں 16واں پارہ ہے، صفحہ نمبر ہے 275۔ ٹھیک ہے ختم ہو گیا نا؟ نہیں یہ دیکھیں یہ لکھائی میں غلط ہو گیا ہے، بقرہ ہی ہے، سورہ آل عمران یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، دیکھیں پیچھے بقرہ لکھائی میں غلطی ہو گئی ہے ان سے۔ اچھا جی آپ یہ سورۃ الکہف کے آخر میں جائیں، صفحہ نمبر 275 جی، 275 جی، سورۃ الکہف کا بالکل آخر ہے، کہف 16واں پارہ سورۃ الکہف کے آخر میں جائیں جی، صفحہ نمبر 275 آیت نمبر 101 ختم ہو رہی ہے، 102 شروع ہو رہی ہے، آخری رکوع بالکل، آیت نمبر 102 سورۃ الکہف کا آخری رکوع۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، زور سے بولو، کوئی نہیں، اگر اللہ کے بندوں کو کارساز بنا دیا گیا اور ان کو حاجتیں پوری کرنے والا سمجھ لیا گیا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیے جی افحسب الذین کفروا، کیا پس گمان کیا کافروں نے، ان یتخذوا عبادی، کہ انہوں نے ٹھہرا لیا میرے بندوں کو، دونی اولیاء، میرے علاوہ کارساز، کارساز کا معنی کام بنانے والا، اگر میرے بندوں کو انہوں نے کارساز بنا لیا تو فرمایا سنیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں خبر دوں تمہیں ان لوگوں کی بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی محنت ساری ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں، میرے بندوں کو معبود سمجھا، میرے بندوں کو حاجتیں پوری کرنے والا الہ سمجھا، سمجھ رہے ہیں اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے دن قیامت کے میزان ہی نہیں مقرر کریں گے، ترازو ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو ہوگا، ان کے لیے اللہ فرماتے کوئی ترازو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دیکھو بھائی ترازو تب اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف تول ہو، دوسری طرف سودا ہو، کوئی سامان ہو، اور اگر سامان ہی کوئی نہ ہو، چھڑا ترازو کون اٹھاتا ہے؟ ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے نا کفر اور شرک کی وجہ سے، عمل بچا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عمل کوئی بچے تو تولا جائے نا وہاں پہ، وہ ترازو تو اہل ایمان کے لیے ہوگا کہ نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں، ان کو تولا جائے گا، لیکن ایمان ہوگا تب نیکیاں بچیں گی۔ اور اگر ایمان کی جگہ پہ نعوذ باللہ شرک آ گیا اور کفر آ گیا، فرمایا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بس صرف ایک مقام اور دکھا کے پھر بات ختم کرتا ہوں، سورۃ الحجرات میں جائیے،
26واں پارہ جی، سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات، صفحہ نمبر ہے 465، 465 سورۃ الحجرات، آیت نمبر 2، بلکہ آیت نمبر 1 سے دیکھیں، 1 2 دونوں دیکھیں، سورۃ الحجرات شروع سے دیکھیں، صفحہ نمبر 464 65 نکالیں، سورۃ الحجرات شروع ہو رہی ہے، شروع سے دیکھیں جی۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلاصہ نبی کے بے ادب کا عمل بھی نہیں بچے گا، جس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی سارے عمل کیا ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ سے ڈرو، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو۔ یہاں پہ پیر نصیر الدین صاحب کا ایک شعر پہلے سنایا آپ کو، پھر سناؤں۔ کہنے لگے عالم ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے فضول کیوں بنتا ہے، نہ فاضل ہے، دوبارہ سنیں جی، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ پیچھے پیچھے رہے، آگے نہ جا نبی پاک کے، آگے نہ بڑھ، اپنی طرف سے دین گھڑ گھڑ کے نہ پیش کر، جو اللہ اس کے رسول نے بتایا اسی پر کاربند رہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر، نبی پاک کی آواز نیچے ہو، آہستہ ہو، اور اہل ایمان زور سے بولیں، تو یہاں پہ بے ادبی کا شبہ ہے، یہاں پہ کیا ہے، بے ادبی کا شبہ ہے، اور اتنی بے ادبی بھی اللہ اپنے نبی کی برداشت نہیں کرتے۔ بڑے جو گستاخ ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہے نا، ان کے پلے تو کخ نہ رہا، جس نے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کی اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا، چاہے ساری زندگی اللہ کے سجدے کرتا رہے۔ نبی کی بے ادبی کی وجہ سے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، بولو۔ یہاں پہ اللہ نے نقطہ کتنا بیان کیا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، بس۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز اونچی تھی، بعض بندے اونچے بولتے ہیں نا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا ڈر کے مارے۔ آپ نے پیغام بھیجا، کیوں نہیں آتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اعمال ضائع ہو جائیں گے، میں جب بولتا ہوں تو آواز ہی اونچی ہے، اس لیے میں نے آنا چھوڑ دیا، کہیں اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ نے تسلی دی، کب بے ادبی کی وجہ سے، تیرا آواز ویسے ہے تھوڑا اونچا، کوئی نہیں، تو آیا کر۔ آپ نے اجازت دی، تب آپ کی محفل میں آنا شروع کیا۔ یہاں پہ دیکھو بھائی، جب ہم تقریر کرتے ہمارے یہاں ہوتے تو 4 ایک کمرے میں ساؤنڈ لگے ہوتے ہیں، اور جناب بندہ تھوڑا سا بولتا ہے کتنا اونچا، اور بعض دفعہ تو کانوں میں ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں، ہے نا ایسا، اتنا اونچا۔ تو بھائی کسی پہ اٹیک کرنا نہ مقصود ہے، نہ یہ میری عادت ہے، اور نہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ دین طنز و اعتراضات کا نام نہیں، سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ محبت کے ساتھ اپنی بات اللہ دوسروں کے سامنے پیش کر دیں، اللہ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے تھوڑی آواز اونچی ہو جائے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ساؤنڈ میں بولنے کی اجازت ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو یہاں پہ اونچی آواز سے میرا بھائی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، اے ایمان والو مت بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ نہ بلاؤ، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے نبی کا نام لے کر بھی نہ بلاؤ۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں سارے اعمال تمہارے ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی تمہیں احساس نہ ہو۔ نبی کی بے ادبی کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک دو اور مقام ہی ہیں، میں 2 آیتیں آپ کو ویسے زبانی سنا دیتا ہوں، دکھاتا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ
سورۃ الانعام میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کا، وہاں نام بائی نام 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور پھر اجمالی طور پر سارے نبیوں کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض والمحال ان انبیاء میں سے بھی کہیں شرک کا صدور ہو جاتا، ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔ اور اللہ کریم سورہ زمر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اتنا برا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اگر آپ سے بھی ہو جائے آپ کے بھی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ قانون کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں اوے لوگو، یہ اتنا گندا شرک گناہ ہے، میرے انبیاء کے جیسے اونچے اعمال والے ان کو بھی میں نے دو ٹوک پیغام دے دیا، اپنے قریب شرک کو نہیں آنے دینا ورنہ عمل پیچھے کوئی بچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں کفار کے اعمال کی، کیونکہ کفار کا اعمال دو قسم کے تھے۔ ایک وہ قسم تھی جو سراسر گندے اعمال تھے، ایسے غلیظ اور ایسے گندے کہ جن کو ہر اہل ایمان سمجھتا ہے یار یہ عمل غلط ہے۔ اللہ فرماتے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا ریت کو دور میں دیکھے اور صحرا میں موجوں پر بادل چڑھے ہوئی ہوں، کپ اندھیرا ہو، ہاتھ بھی نظر نہ آتا ہو۔ فرمایا کفر اور شرک اور فسق و فجور کے اندھیروں کی وجہ سے یہ نیک اعمال بھی دب گئے اور ان کی حیثیت بھی کچھ نہ رہی۔ اوے لوگو، شکر کرو رب کا جس نے ایمان نصیب کیا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہو جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہو، جنت میں اللہ تعالیٰ اجر تیار کر دیتے ہیں، چھوٹی سی مسجد میں تعاون کر دیتے ہو، اللہ جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کی تو کیا ہی کہنے، دکھ پہنچتا ہے صبر کرتا ہے رب جنت کا محل تیار کرتا ہے، سکھ پہنچتا ہے شکر کرتا ہے رب جنت کی نعمتیں تیار کرتا ہے۔ کروٹ بدلتے ہوئے رات کے ٹائم جب آنکھ کھل جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان سے الحمدللہ کہہ دیتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو چھوٹا سا جملہ اس نے بولا اللہ اس دنیا سے بڑی جنت اس کے نام کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے تو مزے ہی مزے ہیں، اور کفار کتنے اچھے عمل کیوں نہ کریں کفر کی وجہ سے برباد ہے۔ دعا یہ کریں اللہ کافروں کو بھی ایمان کی توفیق دے اور اللہ ہمیں بھی ایمان پر پختگی نصیب فرمائے، اور اللہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔